عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لائق التکریم سامعین مکرم، یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے، اسی کا ہی اصطفاء و اجتباء ہے کہ رفعت اور بلندی، مقام و مرتبہ دنیا اور آخرت میں انہی لوگوں کو اللہ عطا کرتے ہیں جو ایمان کی دولت کو سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں، اور ایمان کی دولت مل جانے کے بعد وہ علمی درجات کو طے کرتے ہیں۔ علم کیا ہے، اس کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے، اور اہل علم کو اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کی زبان اطہر سے کن کن اعزازات سے نوازا ہے، اور میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یہی تین نکات آج ہماری گفتگو کا محور ہوں۔ علم سے مراد وَإِدْرَاكُ الشَّيْءِ بِحَقِيقَتِهِ، کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا، اس کو علم کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ علم کا معنی ہوتا ہے پہچان، علم کا معنی ہوتا ہے معرفت اور ادراک۔ کسی شخص کی اگر تمنا یہ ہو کہ اللہ ذوالجلال کی صحیح معرفت ملے تو علم کے بغیر کبھی یہ تمنا پوری نہیں ہوتی۔ اگر اس کی یہ خواہش ہو کہ میں اپنی زندگی کے لیے اس ہستی کی پہچان کروں جس کو اللہ نے میرے لیے آئیڈیل بنایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو علم کے بغیر یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کا ذوق یہ ہو کہ مجھے اپنی زندگی کے مقاصد کا ادراک ہونا چاہیے، تو یہ ذوق اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ علم نہیں سیکھتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے علم، اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب وحی کا آغاز کیا ہے تو سب سے پہلی وحی جو ہے وہ علم پر مشتمل ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم
زندگی کی بنیاد جو ہے وہ اللہ ذوالجلال نے یہاں پیش کر دی ہے. انسانی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت کا حامل جو کام ہے وہ علم سیکھنا ہے. اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ سارے ہی علماء بن جائیں. بات یہ نہیں ہو رہی کہ سارے کے سارے علامہ بن جائیں. 3 ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کوئی عذر کسی کا بھی قبول نہیں ہو، اور وہی 3 چیزیں قبر میں پوچھی جائیں گی. اللہ کے بارے میں علم، اس کے رسول کے بارے میں علم، اور پھر دین کے بارے میں علم. اگر دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلمان اور مومن ہے تو پھر اسے ان 3 چیزوں کے بارے میں تو علم ہونا چاہیے. اس کے بارے میں قیامت کو اس کا عذر نہیں سنا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ آیت نازل کی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو اٹھا کر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو آپ کے علم میں چیزیں نہیں تھی اللہ نے وہ عطا کر دی. یہ عطا جو ہے کسی کو علم مل جانا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس سے بڑا فضل اور عنایت اللہ کی ہے ہی نہیں ہے کسی کو اللہ علم عطا کر. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ ذوالجلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اسے دین سمجھا دیتے ہیں. اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں آخر پیدا کیا گیا ہوں تو کس مقصد کے لیے، مجھے زندگی کے گنتی کے ایام گزارنے ہیں تو کیسے گزارنے ہیں، میں اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں، میں تقرب الہی کیسے حاصل کر سکتا ہوں. یہ سوچ جس شخص کو نصیب ہو جائے اس سے بڑا بختور اور خوش نصیب کوئی انسان نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب سے پہلی اس نعمت کی نشاندہی کی، اور پھر جو نعمت صحابہ کرام نے یہ حاصل کی تو پوری کائنات کے لیے پھر وہ نمونہ بن گئے. یہ اتنی عظیم نعمت ہے علم کہ اللہ نے خاکیوں نوریوں کا مقابلہ جب کروایا تو خاکی صرف اس وجہ سے جیت گئے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے جو فرشتوں کو نہیں آئے، اور پھر انہیں مسجود ملائک بنا دیا. فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی. یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ آج 100 سال کی زمانہ 13 کروٹیں لے چکا ہے. یہ 14 کروٹیں لینے کے بعد بھی آج بھی اگر 16 سالہ بچے کا نام آ جائے، بڑے بڑے مفسرین لکھتے لکھتے ان کی قلمیں رک جاتی ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں بس عبداللہ ابن عباس کا نام آیا ہے، کیونکہ اس سے بڑا مفسر کوئی نہیں. عمر تو یہ 14 اور 16 سال تھی اور 18 سال تھی، لیکن مفتی تھے، اس جیسا مفسر بھی کوئی نہیں. اور 65 سالہ صحابہ بھی بات مانتے تھے تو ان کی بات مانتے تھے کیونکہ ان کے پاس علمی برتری تھی.
یہ اتنی بڑی عظمت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نابینا انسان نماز نہیں پڑھا سکتا، بھول جاتے ہیں بیچارے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نے 13 مرتبہ مصلی نبی پہ براجمان ہوئے اور لوگوں کو نمازیں پڑھائی، نبی نے تھے. کس وجہ سے؟ علم تھا ان کے پاس. آج اسی عظمت کو امت بھول گئی. یہ 7 سے 8 سال عمر کیا ہوتی ہے بچے کی؟ اگر وہ بچہ نماز پڑھا رہا ہے صحابہ کرام کو تو اس لیے امام بنا ہوا ہے یہ 7-8 سال کا بچہ، کیونکہ اس کو لوگوں سے زیادہ صورتیں یاد ہیں. یہ اتنا بڑا کمال ہے کہ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم سکھانے کے لیے جب حکم دیا تو نہ جانے 10 اور 20 میل انہیں پیدل سفر کرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے. آج لوگ اس کو نہیں سمجھتے. اصل میں مقام یہ ہے. معاویہ الضریر نبی نے محدث تھے. ایک دن وقت کا بادشاہ دوڑتا ہوا آیا. لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، اور وہ اس لیے دوڑ رہا تھا کہ آج میں نے اس نبی نے انسان کو وضو خود کروانا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہو. لوگ شکل و صورت کو دیکھ کے سکورنگ کرتے ہیں کہ فلاں بڑا خوبصورت ہے، فلاں بڑا خوبرو ہے، لیکن ایک وہ فیصلہ ہے جو اللہ ذو الجلال کا ہے. عطاء ابن ابی رباح رنگ کے بھی کالے ہیں، اسود، ٹانگوں سے بھی لنگڑے ہیں، اعرج. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کی ناک بھی افطس، چپٹی ناک ہے، آنکھوں سے بھی نوینے ہیں، اعمیٰ، لیکن پورے ارض حجاز کے مفتی ہیں. جب ان کے پاس وقت کا گورنر آتا ہے سلیمان ابن عبد الملک، اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہے، ایک سوال کرتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں. کسی اور نے سوال کیا تو ان کی طرف متوجہ ہو گئے. اس وقت کہتا ہے اپنے بیٹوں کو، بیٹو لا تنیا فی العلم، یہ علم سیکھو. دیکھو اس کالے غلام کے سامنے مجھے ذلیل ہونا پڑا ہے تو علم کی وجہ سے. یہ کیسی عظمت ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے ہارون الرشید اور اس کے دونوں بیٹے جوتی اٹھانے پہ بحث کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا. یہ اپنے استاد کی جوتی اٹھانے پہ بحث کر رہے ہیں، سعادت سمجھ رہے ہیں کہ جوتی میں اٹھاؤں گا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اٹھاؤں گا. اور ہیں کون؟ وقت کے بادشاہ کے بیٹے. یہ الگ بات ہے کہ آج جوتی ویسے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت رکھی ہے کیونکہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم ہی سکھایا جس کو پھر دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیل و نہار وقف کر لی. اور یہ بڑی محدود معلومات ہیں جو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر مسجدوں میں بیٹھ جائیں کوئی کام نہ کریں. نہیں، یہ معلومات ٹھیک نہیں. علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال کی مرضی کے مطابق آپ زندگی کے لیل و نہار گزارو. کیا صحابہ کرام سارے مسجدوں میں تھے؟ کیا انہوں نے تجارت نہیں کی؟ کیا انہوں نے دنیا کو لیڈ نہیں کیا؟ کون سا کام ہے جو اللہ عز و جلال نے ان کے ہاتھوں سے نہیں کروایا؟ کس شعبے میں انہوں نے سنگ میل طے نہیں کیے؟ فکر یہ تھی کہ جہاں بھی جائیں گے وہاں خوشبو علم کی آنی چاہیے، رنگ علم کا نظر آنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ یہ کمال اور یہ عظمت ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته۔ صحیح ترغیب کی روایت 86 اتنی بڑی روایت ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم حج کریں، اللہ نے ان کو اس روایت کے ذریعے سکون دلوا دیا۔ جو شخص صرف اس لیے گھر سے قدم نکالتا ہے کہ میں نے اللہ کے گھر مسجد میں جانا ہے، یا کچھ سیکھنا ہے یا کچھ سکھانا ہے، دو ہی پرپس۔ جب وہ گھر واپس پلٹتا ہے تو اجر اس کا اتنا ہی لکھا جاتا ہے کہ کوئی حاجی حج کرنے گیا تھا اور حج کر کے گھر واپس آ گیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ شخص جاتا تو اپنے شہر قصبے اور دیہات میں ہے، محلے میں ہے، مسجد میں ہے، لیکن اللہ ذوالجلال فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، اس کا درجہ اتنا ہی لکھتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جہاد کرتا ہے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب گھر سے نکل کے کوئی مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال کا نورانی فرشتہ جھنڈا لے کے اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، جب تک وہ واپس گھر داخل نہیں ہو جاتا ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے یہ جھنڈا لے کے۔ جس طرح کوئی بازار جائے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کے جاتا ہے، اور اگر یہ اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھاتا ہے، قدم اٹھتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، قدم رکھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور ایک ایک قدم پہ 10 نیکیاں اسے اللہ ذوالجلال عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت بات کہی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے۔ اگر یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور متعدد بار ہم نے سنی ہے، اور دعویٰ بھی ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، تو کیا مجھے اور آپ کو سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نے اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں جنت کی آسان پلاننگ آج تک کی ہے؟ اگر کی ہے تو اللہ کا شکر کرے، اگر نہیں کر سکے تو آج سے فکر کرے۔ اس سے آسان راستہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ان الملائکہ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب۔ دنیا کے بادشاہ آتے ہیں تو ان کے لیے کارپٹ بچھائے جاتے ہیں۔ یہ ایسا علمی بادشاہ ہے کہ جب گھر سے پاؤں قدم باہر نکالتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس لیے پوچھنے والوں نے پوچھا تھا، یہ تپتے صحرا میں کھڑے ہو کس کے انتظار میں کھڑے ہو؟ کوئی بادشاہ آ رہا ہے؟ کہا ہاں، علم کا بادشاہ آ رہا ہے جس کو عبداللہ ابن المبارک کہتے ہیں، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ یہ اس ماں اور باپ کا بیٹا ہے، ان کے باپ کو ایک باغ کا مالی بنایا گیا، مدت کے بعد باغ کا مالک آیا اپنے دوستوں کو لے کے اور کہتا ہے کچھ پھل لے کے آؤ۔ جب وہ لے کے آئے تو وہ ترش تھے۔ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پھل میٹھا کون سا ہوتا ہے؟ کہا جناب آپ نے یہ چیک کرنے کی تو اجازت ہی نہیں دی تھی، آپ نے تو رکھوالی کی اجازت دی تھی، میں نے رکھوالی کی۔ دوستوں سے پوچھا، کہا واقعتاً جب سے یہ آیا اس نے ایک
پھل بھی توڑ کے نہیں چکھا، بہت متاثر ہوا۔ اس کو بلا کے کہتے ہیں میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میری ایک بیٹی ہے، بتائیے میں کس سے شادی کروں؟ نے کہا کہ آپ والد ہیں، آپ جانیں، میرا اس میں کیا ہے؟ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں تو نصیحت کر دیتا ہوں۔ الیہود یزوجون للمال، یہودی مال کو دیکھ کے شادی کرتے، والنصارى یزوجون للجمال، عیسائی جمال کو دیکھ کے شادی کرتے، والعرب یزوجون للنسب، اور عرب حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والمؤمنون یزوجون للتقوی، اور مومنوں کے لیے ٹاپ پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ تقوی ہونا چاہیے۔ کہا پھر آپ سے بڑا متقی مجھے تو نظر نہیں آیا، شادی کر دی اور اللہ نے عبداللہ ابن المبارک عطا کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنی یہ شخصیت نیک تھی عبداللہ بن مبارک کی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، صرف انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ان کے ایک ایک عمل کو آج دیکھیں تو وہ کس طرح عظیم صحابہ کی طرح ان کے عمل تھے۔ ابن حبیرہ نقل کر اذان نہیں ہوگی کہ وہ لوگ ہیں جن کو عبادات میں لذت نصیب ہوتی، اور یہی وہ علماء ہیں جن کا تذکرہ میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ علماء کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں، یہ یاد رہنی چاہیے، اور اٹھنے والے جو آج کل نئے فتنے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ عالم ملہ، عالم دولہ، عالم امہ، 3 قسم کے علماء ہوتے ہیں۔ عالم ملہ اس عالم ربانی کو کہتے ہیں جس کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات دنیا تک پہنچانا ہو۔ قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، حکومتیں راضی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو غرض یہ ہوتی ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو پہنچانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کے سچے وارث۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء علیہ السلام درہم و دینار چھوڑ کے نہیں فوت ہوئے۔ انما ورث العلم، ان کی وراثت تو علم ہے۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ تعجب کی بات یہ ہے زمین کے چند ٹکڑوں اور چند ٹکوں کے پیچھے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، میرے باپ کی وراثت ہے، لیکن علمی وراثت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ ہے علماء۔ عالم کی ایک دوسری قسم ہے عالم الدولہ، جس کو حکومتی عالم مولوی کہتے ہیں۔ اس کی یہ غرض صرف ہوتی ہے کہ حکومت کیسے خوش رہے گی، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے قرآن کے احکام بدلتے ہیں یا دین بدلتا ہے یا اس میں گنجائشیں نکالی جا رہی ہیں یا حدیث کا مفہوم بدل رہا ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتی۔ اس کو صرف یہ ہوتا ہے حکومت کیسے خوش رہے۔ ایک ہوتا ہے عالم امہ، یہ وہ شخص ہے جو صرف دنیا کو دیکھ کے ہی اپنا فتویٰ دیتا ہے، لوگ کیا چاہ رہے ہیں میں وہ بات کروں، لوگوں کی رضا مقصود۔ اس عالم کے سامنے وہ عالم ربانی نہیں ہو سکتا، اس لیے اول ذکر کو عالم ربانی کہتے ہیں، اور آخری دونوں جو ہیں یہی تو وہ علماء سو ہیں جنہوں نے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ ان کا حق یہ تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے، اس کے رسول کے پیغام کو آگے پہنچاتے، ذمہ داری پوری ہو جاتی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. میرے محبوب آپ کو بھی حکم یہ ہے کہ آپ نے بھی لوگوں کو جو پیغام پہنچانا ہے وہ پیغام ہو جو نازل ہوا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس پیغام کو آگے پہنچائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء ربانیین کی صف میں شامل فرمائے اور ایسے علماء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی آیت یہ اتری جو ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہی ہوتے ہیں. کون سے علماء؟ جن کے علم سے ان کو تقوی ملا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے تو علم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے العلم هو خشیت اللہ. علم سے مراد اللہ کی خشیت ہے. علم پڑھنے کے بعد بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے. علم پڑھنے کے بعد بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرض نماز کیا ہوتی ہے، اس کو میں نے وقت پہ پڑھنا ہے. علم پڑھنے کے بعد بھی اس کے معاملات وہی ہیں جو ایک جاہل کے ہوتے ہیں. علم نے اسے نفع تو کوئی نہیں دیا. اگر اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا تو اس علم نے اسے کیا دیا ہے؟ اس لیے عبدالعالی تیمی کہا کرتے تھے من اوتی من العلم ما لا یبکی فلیس بخلیق ان یکون اوتی علما. اگر کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اور اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اس سے بہتر تو اسے پھر علم ملتا ہی نہیں. اس لیے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ سے صحیح ڈرنے والے جو خشیت والے لوگ ہیں یہ علماء ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے انہی کے بارے میں فرمایا تھا فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پہ اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا فضل العالم على العابد كفضلی على ادناکم. میرے صحابہ جس طرح میری فضیلت آپ پر ہے اس طرح ایک عالم کی فضیلت جو ہے وہ ایک عبادت گزار پر. عام شخص کی بات نہیں ہو رہی، عبادت گزار پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اس سے بڑا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے 14 کے 14 طبق جو ہیں وہ پابند کر دیے ہیں. کس بات کے پابند کر دیے؟ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتى النملہ فی جحرها لیصلون علی معلم الناس الخیر. 14 کے 14 طبق، 7 آسمانوں کے ٹریلین فرشتے، 7 زمینوں کی مخلوقات، یہ سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں، یہ ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے اس بات کے پابند ہیں اللہ کی طرف سے کہ تم اس ہستی کی برکت اور بخشش کی دعائیں کرو جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. آج اس مشن کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. لوگ 2 طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. علم پڑھے گا تو اس کا فیوچر کیسا ہوگا. دوسری طرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علم والے تو کھاتے بہت ہیں. یہ 2 باتیں کیسے مل گئیں؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو کچھ ہوگا نہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ کھاتے بہت ہیں. تناقض ہو گیا. لیکن یاد رکھنا
جس کو اللہ عز و جلال نے علم کی دولت عطا کر دی ہے، اس سے بڑی نعمت کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہہ کے بات ختم کر دی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ ایسی دولت ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ مٹی میں چلے جائیں گے اگر علم آپ کے پاس تھا اور آپ اس کے مطابق عمل کرتے، جب تک قیامت نہیں آئے گی آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو صرف 3 چیزیں باقی رہ جاتی، صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع ملتا ہے، ان کی زندگیاں سنورتی ہیں، عبادات، معاملات اور پھر آخرت کے معاملات سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ ان کو جتنے لوگوں کو آپ سے نفع ملا ہے ان کو بھی پورے کا پورا اجر ملے گا، اور ان سب کے برابر آپ اکیلے کو اجر ملے گا۔ او ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ غور کیا جائے تو نیک بھی تو تب بنے گا علم ہوگا۔ صدقہ جاریہ کی عظمت کو بھی وہی سمجھتا ہے جس کے پاس علم ہوگا۔ تو حدیث کے الفاظ تو 3 مختلف ہیں لیکن معدہ ایک ہے، علم نہیں تو کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره۔ 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کے لیے باعث اجر بنیں گی۔ من علم علما ونشر، جس نے علم سکھایا، سیکھے گا تو سکھائے گا، اگر علم نہیں سیکھ سکا ونشر، تو علم سکھانے والوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کی نشر و اشاعت کا بندوبست کر دیا۔ او حفر بئرا، اس نے پانی کا ایک کنواں بنوایا۔ او غرس نخلا، یا اس نے کھجور کا درخت لگا دیا۔ او مسجدا بنا، یا اس نے اللہ کا گھر مسجد بنوا دی۔ من بنا مسجدا للہ یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ دنیا میں گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ اس کا جنت میں گھر بناتا ہے۔ او بیتا لابن السبیل بنا، مسافر کا گھر بنا دے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے گھر کا بندوبست کر دیا۔ او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاته، زندگی میں اور صحت کی حالت میں اس نے صدقہ نکالا۔ بیمار تو ہر بندہ ہی نکالتا ہے کہ چلو بیماری ٹل جائے، مرنے کے بعد تو تازہ دم بچے ہوتے ہیں، چلو جی باپ چلا گیا ہے تو یہ صدقہ اس کی طرف۔ صدقہ زندگی میں اور صحت کی حالت میں، یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مٹی میں بھی چلا جائے تو اس کا اجر تسلسل کے ساتھ پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نکتہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر تو آپ دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہیں تو ذمہ داری یہ ہے کہ علم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آپ دنیا جہان کے کام کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے، لیکن اللہ کی معرفت تو ہونی چاہیے، اپنے رب کو تو پہچانیں۔ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو تو پہچانیں، اس کی تعلیمات کو تو جانیے کہ میں جس کارنر میں کام کرنا چاہتا ہوں وہاں رہنمائی کیا ہے، یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا آخر مقصد کیا ہے۔ کیا یہ مقصد ہے کہ میں ساری رات سویا رہوں اور دن کو سارا دن کام کرتا رہوں
اور نماز کے قریب نہ جاؤں، یہ بھی کوئی مقصد ہے؟ کیا فرق ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی پہچان نہیں رکھتا، اس کے اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ بلکہ وہ زیادہ کھاتا ہے حیوان۔ اللہ نے شعور دیا ہے، عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال یہ نعمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں میرا بیٹا کسی اچھی نوکری پہ لگ جائے، کیا ہوگا؟ بس چند ٹکے زیادہ آ جائیں گے، وہاں میرا یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا جنت میں سب سے بلند مقام پہ پہنچ جائے۔ اور صرف وہ نہیں پہنچے گا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ باپ نیک ہے، اولاد میں کمی کوتاہی ہے، قیامت کو اللہ عز و جلال فرمائیں گے اس کے بچوں کو بھی اس کے ساتھ ہی بھیج۔ بیٹا نیک ہے، باپ نہیں پڑھ سکا، اللہ فرمائیں گے نہیں، اس بچے کی وجہ سے اس کے باپ کے بھی درجے بلند کر دو۔ یہ وہ سودا ہے، مگر نہ دیکھنے کو یہی ملتا ہے۔ ساری زندگی کھپنے کے بعد، اولاد کو پڑھانے کے بعد جب سٹینڈ کر لیتے ہیں، باپ دھکے کھا رہا ہوتا ہے اور بیٹے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے مرنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے، کہ کبھی ہاتھ اٹھاتا بھی ہے کہ نہیں اٹھاتا۔ اگر مرنے کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں تو ان لوگوں کے جن نے علم پڑھا ہوتا ہے، جن کو یہ سمجھ ہے کہ ہمارے باپ نے ہماری تربیت کی، ماں نے تربیت کی، ان کا حق یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں۔ یہ کون سا فن اور علم ہے جس کے پڑھنے کے بعد بچے کو اپنے باپ کو غسل دینے کا طریقہ ہی نہ آتا ہو؟ یہ کون سا فن ہے؟ اس نے زندگی میں اپنے باپ کے لیے کبھی دعا ہی نہ کی ہو۔ علم وہ ہے اور فن وہ ہے کہ والدین کے چلے جانے کے بعد ان کی عظمت کے بارے میں انسان سوچ بنائے۔ کس طرح روتے ساتھ آئے تھے، اللہ کے رسول مجھے ماں سے بڑی محبت ہے، اسے برداشت نہیں ہو رہا ان کا فراق، میں ان کے ساتھ نیکی کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا سعد علیک بالماء، لوگوں کو پانی پلایا کرو، یہ پانی کا سلسلہ بناؤ، جب تک یہ سلسلہ رہے گا نیکیاں تیری والدہ کو پہنچتی رہے گی۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے اخراجات مینٹین کیسے ہوتے ہیں، اس نے لسٹ بنا کے دی، یہ میرے اخراجات ہیں، یہ میرے والدین کے۔ کہا وہ تو دنیا سے چلے گئے، یہ کیا لکھا آپ نے؟ کہا تو دنیا سے چلے گئے تو ان کا حق ختم ہو گیا، یہ ان کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ اولاد جو انسان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی۔ ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے اپنے بچوں کو یہ علم پڑھائیں، آپ اس کے بعد سائنسدان بنائیں، انجینئر بنائیں، بزنس مین بنائیں، آپ لیڈر بنائیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کی معرفت دیں، اس کے رسول کی پہچان کروائیں، خوبصورت زندگی گزارنے والا اسے بنائیں۔ وہ دنیا میں کہیں بھی کام کرے گا، اس کا ہر کام عبادت بن جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو مشن دیا تھا صحابہ کرام کو۔ اس لیے ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کرام جو دنیا میں موجود ہیں ان سے علم سیکھا جائے، ان کی قدر کی جائے، اور یہ دین ہے جو سکھانے والے ہیں۔ محمد بن سیرین کہا کرتے تھے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون، یہ علم معمولی چیز نہیں ہے، دین ہے،
غور کرنا یہ کس سے سیکھ رہے ہو؟ گوگل عالم نہیں ہے، یہ جو ایپس بنی ہوئی ہیں یہ عالم نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر وہ چارمنگ پیدا کرنی ہے، گرومنگ چاہتے ہیں، کسی عالم ربانی کا ساتھ اختیار کریں۔ آج بہت سارے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی، آرام سے گوگل انکل کھولیں گے، ٹھیک ہے سب کچھ مل جائے گا۔ اگر یہی چیز ہوتی تو اللہ جبریل سے کہتے یو ایس پی لے جاؤ اور جا کے کاپی کروا کے آ جاؤ۔ اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں جو میکنگ کرتے ہیں، ایک ایک رائے کو پالش کرتے ہیں اور زندگی کے ایک ایک رویے کو مستقیم کرتے ہیں۔ یہ اساتذہ کا کام ہے، یہ مربی لوگوں کا کام ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس لیے ایسے رجال پیدا کیے، اور آپ کا شہر تو ویسے بھی مدینہ العلم ہے۔ اس شہر میں تو اللہ نے ایسے ایسے علماء پیدا کیے ہیں جو واقعتاً مثالی علماء ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور خود بھی وقت نکالو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی وہ کیسی تربیت تھی؟ عطاء ابن ابی رباح عالم ہو تو ایسا، اللہ تعالیٰ نے کیسا رنگ اس پہ چڑھایا۔ وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا تو میں اتنی غور سے سنتا جیسے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہے۔ ادب تھا، حالانکہ یہ بات کرنے والے کی ولادت سے پہلے میں لوگوں کو پڑھا چکا ہوتا، لیکن میں اس کی بات کیوں سنتا؟ کہ یہ سکھانا ہوتا کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو غور سے سنتے ہیں، نہ اچھی لگے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ادب ہے، اور یہ ادب علم کے بغیر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کرتے تھے تعلموا العلم وتعلموا للعلم السکینہ والحلم، علم سیکھو اور سکون اپنے اندر پیدا کرو، اور سکینت بھی سیکھو، بردباری بھی سیکھو۔ اے علم والا، وہ گالی پہ گالی دے رہا ہے، کمال علم ہے یہ۔ اس کی گالیوں کی زبان جو ہے وہ دھلی نہیں ہے ابھی علم پڑھ کے۔ وَتَوَاضَعُوا لِمَن تُعَلِّمُونَ، جن کو سکھاتے ہو نا شاگردوں کے سامنے بھی تواضع سے رہا کرو۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ جب ان کا کچھ شاگرد آتا تو کہتے اب تم شاگرد نہیں، اب تم میرے بھائی ہو، کیونکہ وہی مشن تم اختیار کر کے ہو جس کو ہم لے کے چلے۔ تواضع اختیار کرو۔ وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاء، جبار نہ بنو، جابر نہ بنو، یہ لوگوں کے لیے چھوڑ دو چیزیں، تمہارے اندر تواضع آنی چاہیے۔ لیکن علم کے بغیر تواضع کا معنی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے، اس لیے سب سے پہلے علم سیکھا جائے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے جہاں علم سیکھنا ہے، اگر ادب و آداب نہیں آئے تو یاد رکھنا یہ علم آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ ہے علم والا، اور سچ لکھا تھا جس نے لکھا، جس قوم کے اندر ادب و آداب نہیں ہوتے وہ قوم بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، جس کو جب چاہو جدھر چاہو ہانک کر لے جاؤ۔ آداب ہی تو سکھاتے ہیں۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا، خچر پہ سوار تھا۔ عبداللہ ابن عباس دوڑ کے آگے بڑھے اور مہار پکڑ لی، شاگرد تھے زید بن ثابت، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تنحى یہ ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے پیچھے ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح احترام کا پہلو پیش کریں۔ کہتے ہیں میرے قریب آؤ، مجھے ہاتھ دو۔ ہاتھ لیا اور ہاتھ کو بوسہ دیا، اور کہتے ہیں هكذا امرنا ان نفعل باهل بیت نبینا، ہمیں بھی اس طرح حکم ہے کہ اللہ کے رسول کے خانوادے سے اس طرح ہی محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگ کھڑے تھے
اور آپ نے غصے میں آ کے یہ کہا، ایک بوڑھا شخص آیا تو جلدی سے اس کی جگہ نہیں بنائی۔ ہم تو کہتے ہیں بوڑھے کی کیا قیمت ہے، حدیث کہتی ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ۔ گھر میں بڑا ہے، آپ اس کے سفید بال دیکھتے، احترام کرو، یہ علم ہے اصل میں۔ یہ علم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرو، کہو کہ یہ کا پڑا ہوا ہے، یہی تو جہالت ہے۔ آپ نے فرمایا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا وفی روایت اخرى ویعرف لعالمنا حقا فلیس منا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، اور ہمارے علم والے کا حق نہیں پہچانتا، اور ہمارے بڑے کا شرف نہیں پہچانتا، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں امام مالک کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا، لقد كنت اصفح الورق صفحا رقيقا لطيفا، میں اپنی کتاب کا ورق بڑی آہستہ سے چینج کرتا، اللہ یسمع وقعہ، جلدی سے چینج کرنے سے آواز جائے گی تو ان کے فکر میں فرق نہ پڑ جائے اور وہ کہیں گے اس کو آداب نہیں آتے۔ آج یہ دور ختم ہو گیا، لیکن آج بھی اللہ نے ایسے نیک لوگ رکھے ہیں جو ان باتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ربیع بن سلیمان المرادی بیان کرتے ہیں واللہ ما اشترط ان اشرب الماء والشافعی ينظر ہیبۃ اللہ، میں جب امام شافعی کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا، میں نے کبھی ان کے سامنے بیٹھ کے پانی پینے کی جرت نہیں کی، اتنی ہیبت ہوتی تھی، میں ایسا نہیں کرتا، الگ ہو کے پانی پی۔ سلف کا یہ رویہ رہا ہے، وہ استاد کو، عالم کو یہ احترام اور ادب دیتے، جا رہا ہے تو راستہ چھوڑ دیتے، آگے بڑھ کے سلام کرتے، دعائیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرماتے ہیں ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، تین چیزیں جس نے جمع کر لی اس نے پورے ایمان کو جمع کر لی۔ ان میں سے پہلی بذل السلام للعالم، جو آگے بڑھ کے سلام کہتا ہے کسی علم والے کو، للعالم کسی کو بھی کہتا ہے، اس نے ایمان کو جمع کر۔ والانفاق فی الاقتار، اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، ضرورت کو دیکھتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا، خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ طاؤوس کہا کرتے تھے ان من السنہ یوقر اربعہ، سنت یہ ہے کہ چار بندوں کے احترام میں کبھی کمی نہ کی جائے، العالم، علم والے کی، والشیبہ، جس کے بعد سفید ہو جائے، والسلطان، اور وقت کے بعد چمکے، والوالد، اور جو انسان کا والد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی چیزیں سکھائی تھی۔ اسحاق الشہیدی بیان کرتے ہیں میں نے یحییٰ القطان کو دیکھا، محدث ہیں، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی اور مینارے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ وقت کا امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کا استاد جس کو لوگ جانتے ہیں، وہ شخص جس کو علی بن مدینی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یحییٰ بن معین محدث ہیں، تینوں کے تینوں محدث کھڑے ہیں کیونکہ استاد کھڑا ہے اور سوال کر رہے ہیں۔ شام ہو گئی ہے، بیٹھے نہیں ہیں، سوالات کر رہے ہیں اور وہ جوابات دے رہے ہیں۔ جب تک ادب نہیں آئے گا اس وقت تک علم کا رنگ نہیں آئے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ادب سکھائے، اور کیسے لوگ تھے، وہ کمال کے لوگ تھے، جب بھی گھر سے نکلنے لگتے تو بعض تو ایسے بھی تھے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے، یا اللہ میں صحیح علم سیکھ، اور گھر سے نکلتے تو یہ دعا کر کے نکلتے
اللهم استر عیب معلمی عنی ولا تذهب برکت علمہ منی ولا تذهب برکت علمہ منی. یا اللہ میرا استاد بھی انسان ہے، اس کی کمی کوتاہی پہ پردہ ڈال دے، مجھے نظر ہی نہ آئے. الہی جو علم تو نے عطا کیا ہے اس کی برکت سے مجھے محروم نہ کرنا. یہ دعائیں کر کے پڑھنے جایا کرتے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد، سفیان بیان کیا کرتے تھے لا اعلم درجة بعد النبوة افضل من بث العلم. نبوت کے بعد کوئی بھی ایسا فضیلت والا درجہ نہیں ہے جتنا فضیلت والا درجہ علم کو پھیلانے کا ہے. یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے علم کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ضروری اور آخری بات جو ہے، آپ اگر سیکھ سکیں تو بڑی اچھی بات، نہیں سیکھ سکے تو جنہوں سکھانے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن زندگی بھر یہ جو سلسلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سلسلے پہ تانو تشریح نہ کیجیے. کیوں تانو تشریح نہ کیجیے؟ آپ دنیا اور آخرت کی خیر سے کہیں محروم نہ ہو جائیں. میں برا ہو سکتا ہوں، میرے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں اور ہو سکتی ہیں، آپ کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن جو سلسلہ اللہ کے رسول نے شروع کیا ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں. وہ مبارک سلسلہ ہے. انسان میں غلطی ہو سکتی ہے، مشن غلط نہیں ہے، یہ منہج برا نہیں ہے، کیونکہ یہ منہج وہ ہے جو انبیاء کا منہج تھا. اگر کسی کے اندر کمی کوتاہی آ گئی تو اس کے اندر کمی کوتاہی ہے. علم نہیں ہے کہتا کہ ایسا کرو، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا، اس کی ذاتی غلطی. اس لیے کسی ایک ہی غلطی کی وجہ سے علمی سلسلے پہ کوئی بات نہ کیجیے گا. سلف صالحین اس لیے کہا کرتے تھے، عبداللہ ابن المبارک، حق علی العاقل، عقل مند پہ حق یہ ہے اللہ یستخف بثلاثہ، زندگی میں 3 لوگوں کی توہین نہ کرے، ان کو ہلکا نہ جانے. العلماء والسلاطین والاخوان، کبھی اپنے بھائیوں کی، علماء کی، بادشاہوں کی توہین نہ کریں. وجہ کیا ہے؟ من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، جو علماء کی توہین کرتا اس کی آخرت برباد ہو جاتی. ومن استخف بالامراء ذهبت دنیا، جو بادشاہوں کی توہین کرتا ہے اپنی دنیا برباد کر بیٹھتا ہے. ومن استخف بالاخوان ذهبت مروءته، جو اپنے بھائیوں کی توہین سے بھی باز نہیں آتا اس کی عزت کبھی نہیں ہوتی. سلف صالحین اس بات کو سمجھتے اور سمجھایا کرتے تھے کہ کبھی بھی علماء کے بارے میں زبان نہیں کھولنی. امام نووی کے بارے میں امام سخاوی لکھتے ہیں، ایک شخص تانا دیتا تھا امام نووی کو اور گالیاں دیتا تھا. ہم نے دیکھا کہ یمن کا انسان تھا، حالت یہ ہوئی کہ جیسے ہی وہ فوت ہوا اس کی زبان کٹ کے باہر آ گئی. اور ایک اور شخص بھی ایسا تھا جو امام نووی کے بارے میں اس طرح باتیں کرتا. فلما مات اندلع لسانه واسود، جو ہی فوت ہوا اس کی زبان سیاہ ہوگی اور منہ کے باہر آ گئی. یہ معمولی بات نہیں ہے. صحابہ علم والے تھے. ایک شخص کہنے لگا ما هؤلاء القراء اجبلنا عند اللقاء ارغبنا بطونا، یہ دیکھو یہ پڑھنے والے، نعوذ باللہ، صحابہ کے بارے میں کہنے لگا کھانے میں بڑے شیر ہیں لیکن جنگ میں بہت بزدل ہیں. صحابی کہتے ہیں کذبت لعمر اللہ، جھوٹ بول رہے ہو. سامنے خیمے میں اللہ کے رسول تھے، فرمایا میں ابھی بتاتا ہوں. یہ نہیں پہنچے، جبریل پہلے پہنچ چکے تھے یہ آیت لے کر، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تم اللہ سے مذاق کرتے ہو،
تو اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو؟ تو اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ نہ تو اللہ سے مذاق کیا تھا اس شخص نے، علم والوں کے بارے میں بولا تھا نا۔ علم والوں کی توہین کو اللہ نے اپنا مذاق اور توہین سمجھی، اپنی نشانیوں کی توہین سمجھی، اپنے رسول کی توہین سمجھی۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، اور آیت کا آخری حصہ یہ ہے کہ عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں علماء کی توہین ہوئی ہے میں یہاں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، میرے صحابہ کی توہین ہوئی ہے، ارتحلوا، یہاں سے خیمے اٹھاؤ اور یہاں سے چلو۔ اور آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور وہ شخص آ کے معذرت کر رہا ہے، یا رسول اللہ انما یہ سوال ہے، میں تو ویسے لگا ہوا تھا۔ اور آپ فرما رہے تھے قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، مذاق کر رہے تھے اللہ کو، تم اللہ کے رسول سے مذاق کر رہے تھے، اس کی نشانیوں سے مذاق کر رہے تھے، اور آپ وہاں سے چلے۔ کبھی بھی اپنی زبان ان کے بارے میں مت کھولیے، اور آپ یہ بات سن کے حیران رہیں گے۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں ضاف ضیف رجل من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے گھر ایک شخص کے گھر مہمان آیا۔ آنے والا کون تھا؟ یہ پڑھا لکھا انسان۔ وفی دارہ کلبۃ مجح، اور وہ آنے والا جو ہے وہ تو آیا، لیکن اس کے گھر میں ایک کونے پہ ایک ایسی کتیا تھی جو بچوں والی تھی، ابھی اس نے بچے نہیں دیے تھے۔ کیا دیکھتا ہے؟ فقالت الکلب، کتیا کہنے لگی واللہ لا امدح ضیف اہلی، میں نے آواز دے نکالنی تاکہ اس کے ادب میں کوئی فرق نہ آئے۔ قال فعوى جراؤها في بطنها، لیکن اس کے بچوں نے اس کے پیٹ میں سے آوازیں نکالی۔ قال قیل ما هذا، کہا یہ کیا؟ قال فأوحى الله عز وجل إلى رجل منهم، اللہ عز وجل نے وحی اتاری، هذا مثل أمة تكون من بعدكم، یہ کیسی امت کی مثال ہے جو تمہارے بعد آئے گی، امت یقہر سفہاؤہا علماءہا، جس امت کے بے وقوف لوگ ہیں علماء پہ زبانیں کھولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی شان بیان کی ہے، زندگی میں کبھی علم والوں کے بارے میں زبان نہ کھولیں، اور شاید کہ کسی کے علم میں ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کے تذکرے تو ساری کرتے ہیں، لیکن ان کے خطبے کے وہ مندرجات جو تھے وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے بات انہوں نے یہی کہی تھی، لوگوں علم سیکھو، سیکھ چکے ہو سکھانا شروع کر دو، دونوں کام نہیں کر رہے ان سے محبت کرو، اگر اتنی بھی بات نہیں ہے تو زندگی میں ان سے نفرت نہ کرنا۔ یہ چار چیزیں پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر علم کی برکت کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید واثق ہے کہ آپ ان باتوں کے بعد اس بارے میں ضرور سوچیں گے۔ یہ بھی ایک علمی ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بانیان کو ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جملہ منتظمین کو وہ برکتیں دنیا میں عطا کرے اور قیامت کے دن ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں بھی علمی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن علماء کی صف میں کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔